بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہمارا ملک ایک بے امنی کا شکار ہے۔ یہاں کے رہنے والے، خاص کر کے جو عوام الناس ہیں، مختلف طبقے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جو عوام الناس ہیں، نہ ان کی جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ۔ مختلف طبقہ ہے، وہ اپنی خوشی میں ہیں، موج میلے میں ہیں، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی الگ سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اپنے ہسپتالیں ہیں، اپنی تعلیمات، اپنی جو ہے وہ ادارے ہیں، اپنے بچوں کے، بس ان کا فوکس صرف جو ہے اپنی ذات ہے، اپنی خوشیاں ہیں، اپنی اولاد ہے، اولاد کی خوشیاں ہیں، انہی کے لیے انہی کی فکر میں رہتے ہیں۔ باقی عوام کو، 25 کروڑ عوام کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں کوئی نقصان ہو جائے، سینکڑوں غربا شہید ہو جائیں، ان کی جانیں چلی جائیں، حکمرانوں کو معمولی سا بھی احساس نہیں ہوتا، وہ اپنی مستی میں رہتے ہیں، کیونکہ عوام کی تو انہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ عوام کو سمجھتے ہیں کہ یہ کالانعام ہیں، جانور ہیں، ان کی حیثیت کوئی وقعتی نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل سے، بلکہ پرسوں رات سے 12 بجے سے ایک بسنت شروع ہو گئی ہے، ایک جو ہے وہ رسم جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، تہوار شروع ہو گیا ہے، جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ اسلام مخالف علماء نے تو اس کے حرام ہونے کا حکم دیا ہے۔ یہ کم از کم اس کی قباحتیں اتنی ہیں، اس کی برائیاں اتنا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن حکمرانوں کے فیصلے ہیں، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ کب جو ہے نا، اسلام سے تو ان کا کوئی لینا دینا ہی ویسے بھی نہیں ہے، پھر عوام سے انہیں کیا لینا دینا، سارے مر جائیں، کوئی پرواہ ہی نہیں، بس وہ جو ہے وہ زندہ رہیں۔ حالانکہ مرنا انہوں نے بھی ہے، انہوں نے بھی ہمیشہ زندہ نہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ہی ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہاں بڑے بڑے لوگ آئے، نمرود آیا، شداد آیا، فرعون آیا، قارون آیا، اور اسی طرح جو ہے بڑے بڑے ظالم حکمران آئے، ختم ہو گئے، نام نشان نہیں ہے۔ یہ تو ویسے ہی ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا۔ تو بسنت کا سلسلہ تھما نہیں، چل رہا ہے۔ تو کل ایک واقعہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے مسجد میں نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں، اور رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، ایک رکعت پڑھ چکے ہیں، تو بمبار خود کش حملہ آور جو ہے داخل ہو کر کے خود کش حملہ کرتے ہیں۔ اتنا کرتے ہیں کہ تقریباً 80 یا اس سے بھی زائد لوگ فوت ہو جاتے ہیں، موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں، اور 200 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہیں، ہسپتالیں بھری پڑی ہیں، وہاں قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، میت کو، مریض کو جو ہے اس کا زخمی کو جو علاج کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بسنت جو ہے وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا، گانے چل رہے ہیں، شرابیں چل رہی ہیں، میوزک چل رہا ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ 80 سے زائد جانیں جو ہے وہ چلی گئی ہیں۔ جبکہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جو ایک کسی کی ناحق طریقے سے جان لے لیتا ہے، وہ ایک جان کا قاتل نہیں ہے، بلکہ پوری نوع انسانی کا قاتل ہے، گویا کہ تمام لوگوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قتل کی ابتدا شروع ہو گئی، جان آپ نے کسی کی لے لی، پھر یہ کام رکنے والا نہیں ہے، آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اگر ہم یہ شروع سے پہلے اس طرح کے خود کچھ بمبار کو روک لیتے، ان پر فوکس رکھتے، یہ جو بے مقصد چیزیں ہیں ہم اس میں شامل نہ ہوتے، یہ تہواریں ہیں، یہ کرکٹ ہے، یہ میچ ہیں، یہ فٹ بال ہے، یا اس کے علاوہ بہت ساری رسومات ہیں جس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس کا اس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ انسان کا نقصان ہے۔ اگر پہلے روک لیا جاتا تو اس طرح کا یہ حملہ نہ ہوتا۔ اسلام بعد میں ہوا ہے، یعنی وہ جو دارالخلافہ ہے، کیپٹل جو ہے، اس کی یہ حالت ہے۔ تو عوام الناس جو عام بیچارے رہتے ہیں عام علاقوں میں، جہاں نہ کوئی سیکورٹی ہے، نہ کوئی تھانے ہیں، نہ کوئی ادارے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں سڑکیں تک نہیں ہے، کچھ بنیادی سہولتیں تک ایسا نہیں ہے، وہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ احساس کیوں نہیں ہم لوگ کہ کتنی جو ہے وہ قیمتی جانیں جو ہیں وہ چلی گئیں، جس کسی کا بھائی فوت ہو گیا،
اس کے لیے کیا تکلیف ہوگی، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، ماں باپ کے لیے کتنا اذیت ہوگی، کسی کا باپ فوت ہو گیا، اس کے لیے کیا اذیت اور تکلیف ہوگی۔ یہ اسی طرح بہت سارے رشتے ہیں، ناطے ہیں، تعلق ہے، پڑوسی ہیں، ایک خاندان ہے کہ دن جو ہے ان کے اذیت میں گزریں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس پاکستان خاص کر کے بر صغیر کا ایک معمول ہے کہ جب محلے میں سے کسی کی فوت کی صرف ہو جائے، یعنی ایک تو ہے نا وہ اچانک قتل کر دیا گیا، جوان چلا گیا، نہیں ویسے بھی کوئی فوت ہو جائے تو اس علاقے کے اندر جو ہے لوگ خوشیاں نہیں مناتے۔ اگر شادی کی ڈیٹ بھی رکھی ہو تو وہ بھی فیصل کر دیتے ہیں بعد میں ہو جائے گی، شادیاں دیکھی جائیں گی، خوشیاں تو چلتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ جو ایک دکھ آیا اس محلے کے اندر کہ فلاں پڑوسی، فلاں رشتے دار، فلاں محلے کا آدمی جو ہے فوت ہو گیا ہے، تو ہم نے اس کی غم میں شریک ہونا ہے۔ وہ غم میں بیٹھ جاتے تو خوشیاں ساری بھول جاتے تھے۔ لیکن ادھر حالت یہ ہے کہ وہی کاٹا بھی چل رہا ہے، بسنت بھی چل رہے ہیں، گانے بھی چل رہے ہیں، پتنگ بازی چل رہی ہے، پتنگ پکڑے جا رہے ہیں، شرابیں چل رہی ہیں، ہوٹلوں کی بکنگ چل رہی ہے، اور احساس ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ حکومت وقت کہتی بس اب جو ہے وہ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب پتنگ نہیں اڑانے، کوئی بسنت نہیں ہوگا، کوئی تہوار نہیں ہوگا، کوئی جو اس طرح کی جو ہے ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے بھائی جو ہے وہ چلے گئے، ہمارے اس ملک کے شہری جو ہے وہ چلے گئے، ان کی قیمتی جانیں جو ہے وہ چلی گئیں، سارے اسی کی فکر میں لگ جاتے، حکمران بھی اور اسی طرح جو ہے باقی جو کسی عہدے پر برا جمع ہے۔ لیکن المیہ ہے کہ لوگوں کے دل جو ہے وہ پتھر ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ پتھر ہوتے ہیں بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، تو وہ پھر سمجھتے نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے انہیں شعور تو دیا ہے، سوچنے فکر تو دی ہے، لیکن اس سوچ کو استعمال میں نہیں ڈالا، سوچتے ہی نہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسی ہے جیسے جانوروں جیسی زندگی، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، دیکھیں اور فکر کریں، عبرت حاصل کریں، کوئی نہیں دیکھتے، کچھ بھی نہیں ہے، اندھے بن گئے ہیں، وہ کہ آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے سننے کے لیے، سنیں یہ باتیں، سنیں عبرت والی باتیں سنیں اور فکر کریں اور اس پر جو ہے وہ غور کریں، لیکن کوئی نہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جو ہے جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ حقیقت یہ جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر برا جمع ہے، جانور جیسی ان کی زندگی، پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی، بس انہیں پرواہ ہے تو اپنی ذات کی، اپنے عہدے کی، اپنی کرسی کی، اپنے پروٹوکول کی، یا اپنے بچوں کی۔ بچے تو ان کے ویسے یہاں نہیں ہوتے، محلات بھی ان کے وہاں پر ہیں، باہر کے ملک میں ہے، یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، یہ تو صرف جو ہے ہم پر حکمرانی کرنے کے لیے ہے۔ جیسے پہلے انگریز ہوتے تھے تو اب انہیں کے ہی ہیں، انہیں کے تابع لوگ ہیں، یا ہم پر جو ہے مسلط ہیں، انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اتنا یہ مردہ ضمیر ہو چکے ہیں، خاص کر کے جو بڑے بڑے عہدوں پر برا جمع لوگ ہیں، مردہ ضمیر ہو چکے ہیں، ان کا ضمیر زندہ نہیں، مر چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں معاشرے کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ خوشیاں منانا چاہتے ہیں، دوسروں کے غم پر جو ہے وہ خوشیاں منانا چاہتے ہیں۔ بڑا افسوس ہے اس بات کا، بہت زیادہ افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن والا بنائے، سکون والا بنائے، لوگوں کی جان مال عزت و آبرو بھی محفوظ ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔